السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ عز وجل انما یخشى اللہ من عباده العلماء. وجاء في الحديث العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. اسٹیج پر جلوہ افروز صدر محترم جامعہ کے معزز اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، میرے لیے نہایت خوشی و مسرت کا موقع ہے کہ میں آپ حضرت کے سامنے انجمن اصلاح البیان کے ششماہی تقابلی پروگرام میں کچھ لب کشائی کروں. معزز حاضرین، آج کے اس بزم پربہار میں میری تقریر کا عنوان ہے دور حاضر میں علماء کرام کی ذمہ داریاں. یوں تو انسان پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس قدر ہے کہ ان کو شمار بھی نہیں کیا جا سکتا. چنانچہ قرآن کریم کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہتے ہو تو نہیں کر سکتے، مگر اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ایمان ہے، اور ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت علم ہے. علم و دولت ہے جو انبیاء علیہ السلام کی میراث ہے. علم و دولت ہے جس کو چرایا نہیں جا سکتا. علم و دولت ہے جس کو چھینا نہیں جا سکتا. علم و دولت ہے جو مرنے کے بعد بھی کام آتی ہے. علم و دولت ہے جس نے مٹی سے پیدا ہونے والے آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر بلندی عطا کی. میرے بھائیوں، علم کے مقام و مرتبہ کا کیا کہنا ہے؟ حدیث میں آتا ہے علم سیکھنے اور سکھانے والا سب سے بڑا سخی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ علماء کی نیند بھی عبادت ہے. حدیث میں آتا ہے میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہے. الغرض بہت ساری حدیثوں میں علم کی فضیلت آئی ہے. ہمیں چاہیے کہ علم حاصل کرنے کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دیں. دوستو، حقیقت یہ ہے کہ سچا پکا طالب وہ ہے جس نے مدرسہ کو اپنا وطن اور کتاب کے کاغذ کو اپنا کفن سمجھتا ہو. کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے، ہمیں دنیا سے کیا مطلب، ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا، مریں گے ہم کتابوں پر، ورق ہوگا کفن اپنا. علم کی پیاس اور طلب دیکھیے کہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو بادشاہ وقت نے کسی فتوے کے نہ دینے پر جیل میں ڈال دیا. 3 دن گزر جاتے ہیں اور ایک نوجوان طالب علم بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے اور اس قدر ہوتا ہے کہ ہر دیکھنے والے کا دل پسج جاتا ہے. کبھی امید لگائی جاتی ہے کہ بادشاہ سلامت اس کی مراد کو ضرور پورا کریں گے. جب بادشاہ کی نظر اس پر پڑتی ہے تو کہا جاتا ہے تم کیوں رو رہے ہو، بتاؤ تو صحیح، تمہاری مراد کو ضرور پورا کیا جائے گا. نوجوان طالب علم فریاد کرتا ہے کہ مجھے جیل خانہ میں ڈال دیا جائے، کہ مجھے جیل خانہ میں ڈال دیا جائے. میں جیل خانہ کی مشقتیں برداشت کر لوں گا، اور مجھے 3 دن سے میرا سبق چھوٹ رہا ہے اور اپنے استاد محترم علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے وہی علم حاصل کروں گا. اے کاش پروردگار عالم ہمیں بھی علم کی ایسی سچی پکی طلب نصیب فرمائے. اسلام کے نوجوانوں، اکبر بادشاہ کے زمانہ میں سود کو حلال کر دیا گیا، غسل جنابت منسوخ کر دیا گیا، مردوں کے لیے سونے کا استعمال حلال کر دیا گیا، خنزیر اور کتا پاک شمار ہونے لگے. تو ایسی صورت میں یوں محسوس ہوتا تھا کہ دنیا سے دین اسلام کا نام و نشان مٹ جائے گا. لیکن اللہ کا دستور ہے کہ رات کے اندھیری کے بعد دن کا اجالا آتا ہے، موسم خزاں کے بعد بہار آتی ہے، اور ہر فرعون کے
موسیٰ آتا ہے خدا کے اسی دستور کے مطابق شیخ احمد فاروقی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ سرہند کی زمین سے اٹھتے ہیں اور دین اکبری کے خلاف میدان میں اترتے ہیں۔ گوالیر کی جیل میں ان کو قید کر دیا جاتا ہے، مگر جیل خانہ کی بھی کایا پلٹ کر رکھ دیتے ہیں اور ان کی مسلسل محنتوں کی وجہ سے مذہب اسلام کے لیے راہیں کھلتی چلتی ہیں۔ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کی استقامت دیکھیے، امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کی استقامت دیکھیے کہ ان کے پیروں میں زنجیریں ڈالے گئے، ان کو قید کر دیا گیا، جیل خانہ میں ڈال دیا گیا، جلاد دکھائے گئے، کوڑے مارے گئے، دھمکیاں دیا گیا، ان کو ستایا گیا، مگر ان کے باوجود ظلم و ستم کے پرواہ کیے بغیر ان کی زبان حق بولتی رہی اور اسی حق بولی اور بے باکی کی وجہ سے جب ان کا انتقال ہوا تو ان کا جنازہ دیکھ کر بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے تھے۔ دوسری طرف ہم لوگ ہیں کہ لوگ ہمارے زندگی کو دیکھ کر دور بھاگتے ہیں۔ ماضی کے علماء کرام کی نظر خدا پر تھی، آج ہماری نظر دنیا پر ہے۔ الغرض چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ علماء کرام کو چاہیے کہ اخلاص اور استغنا کے ساتھ زندگی گزارے، اس اخلاص اور استغنا کے ساتھ زندگی گزارے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب اس کے بعد